ذکر کے مطلب بتا دینا. اس وقت نماز روزے کا یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، تلاوت کا، قرآن کا، سنتوں کا، فرضوں کا، لیکن اس کے باوجود جب کسی کو اللہ کی طلب ہوتی ہے وہ نمازیں بھی خوب پڑھتا ہے، تسبیحیں بھی، تلاوت بھی، لیکن اس کو اللہ ملتا نہیں. کئی سال پڑھتا رہتا ہے، ملتا نہیں ہے. جب ملتا نہیں ہے نا تو مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے. یہ تمہارے 72 فرقے بنے نا تو اسی چیز سے بنے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ملتا ہے وہ روحانیت کے ذریعے ملتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن بھی چھان مارا، نفل بھی پڑھے، تسبیحیں بھی پڑھی، اگر روحانیت ہوتی تو اسی میں ہوتی نا. اس کا مطلب ہے کہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ خیال. لیکن یہ خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. صرف تم کو اس رستے کا پتہ نہیں ہے. وہ بٹ شال والے کہتے ہیں کہ نماز روزہ کم سٹھو وہ رستہ کوئی دوجو. اللہ، یہ جو نماز روزہ نا یہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. جب تم نماز پڑھتے ہو اس کے بعد جب دعا مانگتے ہو تو یہی کہتے ہیں نا اے اللہ جنت دے، کیونکہ جنت کے لیے تم نے سب کچھ کیا نا. اگر تم اللہ کے لیے کرتے تو کون کہتے ہیں اللہ جنت دے؟ یہی کہتے ہیں اے اللہ تو چاہیے. تم نے کام ہی اللہ جنت والا کیا. اب جنت کے لیے بھی رستے میں 72 ڈاکو ہیں. تمہارے فرقے والے ڈاکو ہیں نا، وہ تم کو بہکاتے ہیں، پتہ نہیں 72 میں سے کسی ایک کوئی جنت ملے گی. اور وہ دوسرا رستہ ہے جو اللہ کو جاتا ہے، وہ کون سا رستہ ہے؟ اگر وہ رستہ مل جائے مسلمانوں کو تو فرقہ بندی ہی ختم ہو جائے، سارے مسلمان ایک ہی ہو جائیں. اب وہ رستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کو جاتا ہے نا رستہ، وہ دل سے جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ دل ہم نے دیکھا ہے، جانوروں میں بھی دل ہے، تو یہ دل اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا. تو ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے؟ یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا. یہ 2 جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے گوشت، اور وہ 2 پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا وہ بھی گوشت. اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ بھی گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے. اللہ، اس تمہارے جسم میں کچھ مخلوقیں ڈالی گئی ہیں. ایک روح ڈالی گئی جس سے یہ حرکت میں ہوا، پھر روح کی امدادی 6 اور روحیں ڈالی گئی، ان کا نام لطائف ہے، وہ اس سینے میں ڈال دی گئی. کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا کام بولنے کے لیے، کسی کا کام سونگنے کے لیے، کسی کا کام اس چلانے کے لیے. ایک مخلوق ایسی ڈالی گئی جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے. اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کو نہیں. یہ تو کام کا ہی کرتا ہے نا. اس کو، وہ جو مخلوق اللہ اللہ کرنے کے لیے ڈالی گئی، اس کو صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. اب ایک مخلوق ہے جس کا کام ہے صرف بولنا، وہ مخلوق تمہارے سینے کے درمیان میں، اس کا نام ہے لطیفہ اخفا. یہ جو تم بولتے ہو نا اس مخلوق کے ذریعے بولتے ہو. اگر وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ گنگو کی بھی زبان ہے نا، کیوں نہیں بولتے؟ وہ مخلوق نہیں ہے جو بولتی ہے. اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے اس کے ساتھ بھی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے قلب. صرف فرق یہ ہے کہ اخفا آزاد ہے، قلب جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی جگا لے جس کا تعلق دل سے ہے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. اب وہ جاگے گی کیسے؟ جس طرح کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، تو کہے گا تو غلط کہتا ہے. میں اس کو روز توڑ کے دیکھتا ہوں، نہ اس کے اندر پر ہے نہ کوئی چیز ہے، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا.
اس کا نام بیضا ہے. تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے. اس کے اندر ایک مرغ بند ہے, اس کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. اللہ, اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے, اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے, اس کو مرشد چاہیے. جن سے ہم نے نعمت پائی, دنیا پر ہے کس کی شاہی. اب مرغی کیا کرے گی؟ اس کے اسحاق سے اس انڈے کو گرمی پہنچائے گی. جب دیکھے گی ہیٹ زیادہ ہوگی, اٹھ کی چلی جائے گی. اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا. اب جب وہ انڈا پھٹے گا, اس کو کوئی نہیں سکھائے گا, بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا. کوئی نہیں سکھائے گا نا, کیوں چوں چوں کرے گا؟ اس کی فطرت ہے نا. اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا. کیوں اللہ اللہ کرے گا؟ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. اس وقت تم دیکھو گے میں اللہ اللہ نہیں کر رہا, میرے اندر کوئی چیز اللہ اللہ کر رہی ہے. یہاں پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے. ایک زبان والوں کی تسبیح, وہ جو بازار میں بکتی ہے. ایک والوں کی تسبیح جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے. تمہاری تسبیح تو یہ ہے نا. اب وہ تمہاری تسبیح نہیں ہے, وہ جو مخلوق جاگ اٹھی ہے وہ اس کی تسبیح ہے نا. اب تم اس کے استاد بن گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے, تو اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملا. اب اس نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دیا. وہ کبھی ملا تو کبھی ہٹا. وہ 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا, تم ڈٹ کر سوتے رہے, اندر اللہ اللہ ہوتی رہی. اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا ہے, کچھ جاگتے ہو ستے ہو تو کچھ ستے ہو جاگتے ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات تسبیح رولتے رہتے ہیں, نفل پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ان کا شمار سوئے ہوئے میں. اور کچھ لوگ بستروں سو رہے ہیں, ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں, ہمارے دل نہیں سوتے. اب یہ تو مرتبہ تم کو مل گیا نا. اب اللہ تک رسائی کس طرح؟ اب جب دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی, اب کوئی چیز جب آپس میں رگڑا کھاتی ہے, پانی سے رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بنتی ہے. پتھر سے رگڑتے ہیں چنگاری اٹھتی ہے. اللہ سے رگڑ کھاتا ہے تو نور بنتا ہے نا. اللہ. اب لوگ تسبیح سے اللہ اللہ کرتے ہیں, اس میں شک نہیں کہ تسبیح سے نور بنتا ہے, لیکن وہ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا. اب تو تمہارے کام ہی آئے گا نا, کیونکہ وہ نور اندر نہیں گیا نا, وہ تو انگلیوں میں ہے نا. اب جو تمہارے اندر ٹک ٹک کیا, جب اس کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا, اس کا جب رگڑا لگا تو وہ نور باہر نہیں گیا, وہ نور تمہارے خون میں گیا. خون سے پھر تمہاری نسوں میں پہنچا وہ نور, نسوں سے پھر وہ تمہاری روح ہے اندر, ان روحوں تک پہنچ گیا نا. جب روح تک پہنچ گیا تو وہ بھی بیدار ہو گئی نا, انہوں نے بھی پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی نا. اللہ. تو پھر تم سوتے رہے نا تو وہ اپنے اللہ اللہ کرتی رہیں گی نا. قبر میں بھی جا کے اللہ اللہ کرتی رہیں گی, اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہیں گی نا. اللہ. اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا, اگر عبادت کے لیے بنایا تو کام کیوں کرتا ہے؟ پھر سوچنے کی بات, اگر عبادت کے لیے بناتا تو اس کو پیٹ کیوں لگاتا؟ بس صرف فرشتوں کی طرح اللہ نہیں کرتا رہتا نا, پھر اس کا پیٹ کیوں لگایا؟ پھر شادی بھی کہا, شادی بھی کر, بچے بھی ہوں گے, کام کاج بھی کرے گا. تو وہ تو کہا کہ ہر وقت اللہ اللہ بھی کر, میں تجھے بنائی عبادت کے لیے. اٹھتے بیٹھتے ہٹا کرپٹے لیتے, میرے ذکر خریدو فوق میں, اس سے غافل میں رہے. یہ کیا راز ہے؟ وہ تمہیں نہیں کہا, تمہیں کہا تو شادی کر, تو کام کر. وہ جو تیرے اندر انسان رہتا ہے اس کو کہا تو اللہ کر. ایک دفعہ تو اس کو جگا لے, تو سو, تجھے نیند آتی ہے, اس کو نیند نہیں آتی ہے. وہ تیرے بچے ہیں, اس کے بچے نہیں ہیں. اللہ. تو اپنے کام کاج کرتا رہے گا, وہ اپنے اللہ اللہ کرتا رہے گا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی عبادت کرتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نماز بھی پڑھتے ہیں, بڑی عبادت کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا بھائی تیری نماز ہی قبول نہیں, اگر نماز قبول ہو تیری دعا قبول ہو, تیری عبادت ہی قبول نہیں نا, قبول ہو تو پھر تیری دعا قبول ہو نا.
وہ عبادت جو قبول ہوتی ہے، وہ لوگ ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ درباروں میں جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے عبادت نہیں کرتے، جا کے صرف بات ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ کیوں وجہ؟ اس دنیا میں جو نظام ہے بجلی کا نظام ہے، یہاں موبائل فون پڑا ہے، فون ہے، اگر خالی فون ہے تو کچھ نہیں، جب اس میں بجلی آتی ہے تو یہاں سے بات امریکہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے باطن کا عکس ہے، یہاں بجلی کا نظام ہے، ادھر نور کا نظام ہے۔ ادھر بھی تمہارے اندر ٹیلی فون لگا ہوا ہے، یہ تمہارا دل ہے نا، یہ تمہارا اللہ کے درمیان ٹیلی فون ہے، لیکن اس میں بجلی نہیں ہے نا۔ جب وہ اللہ اللہ کے رگڑے سے وہ نور اکٹھا ہوگا تو وہ اس میں بجلی بنے گا نا، پھر یہ نور کا تعلق اس نور سے، پھر تم یہاں نماز پڑھو گے وہ عرش مولا میں جا کے گونجے گی، اللہ تم یہاں تلاوت کرو گے تو عرش مولا میں جا کے گونجے گی۔ وہ نماز مومن کا معراج ہے، اور مومن کی تشریح صورت اجرات میں اعراب نے کہا ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا، جب دل میں نور اترے گا تب تم مومن بنو گے نا۔ تو جب تم مومن بن گئے تو مومن تو سارے پائی پائی ہیں، تو پھر کدھر سنی شیعہ وہابی گیا؟ یہ سنی شیعہ وہابی ابھی آیا نا، پہلے تو حضور پاک کے زمانے نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی، کون تھے؟ سارے امتی تھے۔ امتی وہ ہوتا ہے جس کے اندر نور ہوتا ہے، دل میں نور ہوتا ہے، وہ امتی ہوتا ہے۔ جب دل سے نور نکل گیا سنی شیعہ وہابی بن گیا نا۔ اب اگر تمہارے دل میں دوبارہ نور آ جائے، یقین کرو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ میرا شاہی میرا شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی، بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ اس کے اوپر بہت لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ نماز کی نفی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو نماز کی نفی کرتا ہے وہ تو کافر ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز ڈھونڈو وہ نماز جو عرش مولا میں جاتی ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے، خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو نہ چھوڑے۔ اب وہ نماز صورت کیا ہے؟ مولوی شاہ نے فرمایا ہمیں اس نماز صورت سے ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں ہمیں ان تسبیحوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ نماز صورت قرآن فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تو وہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے، ان کی نماز دکھاوا ہے، یہ قرآن فرماتا ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں نا، لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑی دیر سے لگا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ میں اس کی داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ میں اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں، میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ اشعار ہے نا، تو جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار۔ یہ نماز صورت ہے نا، یہ 72 فرقے والے پڑھتے ہیں نا، اس نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ یہ نماز اب اوپر نہیں جاتی، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ یوم محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ سب سے پہلے یوم محشر میں نماز کا پوچھا جائے گا، لیکن نماز صورت کا نہیں، اس نماز کا جو نماز اوپر جاتی تھی۔ اللہ بھائی نماز صورت پوچھنے کو جاتی نہیں تھی، اس کو کون پوچھے گا؟ وہ جو نماز اوپر جاتی تھی، تیری اتنا عرصہ نماز اوپر آتی رہی، اتنا عرصہ بند کیوں ہو گئی، اس نماز کا پوچھیں گے نا۔ اور اس نماز صورت کے لیے، نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی، یہ تمہارا پہلا رکن ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں تمہیں اللہ اللہ ملانا ہوگا، پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، دستکار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں، اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت زبان کہے گی قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ ہی اللہ، اللہ سمد، اللہ ہی اللہ۔ زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے، اس کو بولتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ یہ نماز حقیقت ہے، یہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے
ایک دفعہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے نا، تو پھر گھڑی گھڑی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سوچا ہوگا نا، بار بار ورد کرتے ہیں، بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، تو جب کلمے کا رگڑا لگاتا ہے تو پھر مومن بنتا ہے نا۔ اللہ، یہ مومن بنانے کے لیے تمہیں اپنے اندر وہ نور پیدا کرنا ہوگا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفروش۔ جب کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ اس کی دعائی لیتا ہے، اس وقت تک لیتا ہے جب تک اس کو شفا نہ ہو۔ اسی طرح یہ گناہوں کی بیماری ہے، صرف نبی ہے نا جو معصوم ہیں، باقی تو سب گنہگار ہی ہوتے ہیں نا، تو گنہگاروں کو بیماری کی دعائی تو چاہیے نا۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دعائی ہے، اس کو عمل اکثیر کہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر آدمی کرتا ہے، یہ دل میں جاتا ہے، خون میں جاتا ہے، تو وہ اندر کی بیماریاں باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں نا۔ یہ اس وقت تک کرنا پڑتا ہے جب تک وہ صاف شفاف نہیں ہو جاتا۔ جب اس کا دل چمک اٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو دیکھتا ہے، بنائی جو ہے تو داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، وہ چمکتی وہ دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ جب وہ دلوں کو دیکھتا ہے تو ان کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس میں حضور پاک سے، ماں باپ سے بڑھ کر ان سے عشق محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے نا۔ اب ہم یہ سنتے آئے ہیں نا، لیکن ہم کو کس طرح پتہ لگا ہمارے اندر عشق کس طرح آئے گا، محبت کس طرح آئے گی؟ خیالی خیالی بنا لیتے ہیں، خیالی خیالی منہ ایسا بنا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں عشق محبت نہ اللہ سے ہے نہ اللہ کے حبیب سے ہے، کہ وہ عشق کا تعلق تو دل سے ہے نا، تو دل میں ہم نے دنیا بسائی ہوئی ہے، تو زبان سے کہتے ہیں ہم عشق ہے نا، تو زبان سے جو کہے مجھے محبت ہے وہ جھوٹا ہے نا، وہ مکار ہے نا، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے نا، زبان سے تو نہیں ہے نا۔ وہ زبان سے کہتا ہے، دل میں اس نے دنیا بسائی ہوئی ہے۔ جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب اللہ اللہ دل میں آ گیا، اللہ سے محبت ہوگی۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں، حضور پاک سے بھی محبت ہوگی۔ جب حضور پاک سے محبت ہوگی تو پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے، تو پھر سرسری نظر سے نہیں دیکھتے، بڑے پیار سے دیکھتے ہیں۔ جس دن انہوں نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا، پھر محبت کٹ گئی، پھر وہ عشق کی منزل نا، تو پھر میں تیرا اور تو میرا۔ اور جس میں عشق آ جائے تو علامہ اقبال پھر یہی فرماتے ہیں، اگر وہ عشق تو کافر بھی ہے مسلمان، اگر عشق آ جائے تو کافر بھی مسلمانی ہے، اگر عشق نہیں ہے تو پھر مسلمان بھی زندگی کی ہے۔ اللہ، یہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ عشق ہے نا، تو عشق تب آ جائے تب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہوگی، تب تمہارے دل میں اللہ کا عشق آئے گا نا۔ تو اس کے لیے ذکر لو تو قسمت آزماؤ۔ جو بھی تمہارا سلسلہ ہمیشہ مطلب نہیں، جو بندی ہو شیعہ ہو وہابی ہو ہمیشہ مطلب نہیں، ہمیں مطلب ہے تمہارے دل میں اللہ آ جائے۔ جب تمہارے دل میں اللہ آ گیا، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ نے تم سے محبت کری، پھر جدھر اللہ کا رخ ہے ادھر تم ہو جاؤ گے نا، خود ہی ادھر ہو جاؤ گے نا، وہ خود ہی تمہارے دلوں کو موڑ لے گا نا۔ اور اس کا طریقہ ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تو نمازی ہے یا بے نمازی ہے، نمازی ہے تو اور چمک اٹھے گا، بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے گا۔ اس کا بھی یہ بھی تو گنہگار ہے یا پرہیزگار ہے نہیں، اگر تو گنہگار ہے پرواہ نہیں، تیرا گناہ اپنی جگہ، اللہ اللہ اپنی جگہ ہے، جو اللہ اللہ اندر جانا شروع ہوگا تیرے گناہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے نا۔ ایسے ہم نے نعمت پائی، عاشقوں کے مشن کا دائی، اور ایک دن ایسا آئے گا نا تو اللہ اللہ نس نس میں جائے گا، تو نس نس سے تیرا گناہ باہر چلا جائے گا نا۔ اللہ، اس کا طریقہ یہ ہے، روزانہ 66 مرتبہ کالی پینسل سے اللہ لکھو، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، باوضو بیٹھ کے لکھو، بڑے پیار سے، کوفت سے نہیں۔ ہو سکتا ہے جب تم لکھ رہے ہو اس وقت اللہ بھی دیکھ رہا ہو تو اسی میں کام ہو جائے۔ تھوڑے دن آپ لکھیں گے
ایک دن ایسا آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے نا وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. وہ عمل بن گیا جانے گا 66. جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے دل کے اوپر اتارو تو پھر وہ آنکھوں سے سیدھا دل کے اوپر چلا جائے گا. یہ پولیس کی مہر لگی، پولیس والا، اللہ لکھا گیا اللہ والا. جب وہ دل پہ آئے گا تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی مچلے کی خوشی سے، ٹک ٹک ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا بار بار اس طرح کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. رات کو سونے لگے انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. بعض لوگ ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں ہاتھ رکھیں گے محسوس ہوگا، بعض ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں غائب ہو گئیں. ان کے لیے بھلے وہ ورزش کریں، بھلے وہ دوڑیں تو بھلے کبڈی کھیلیں تو بھلے کرکٹ کھیلیں تو بھلے اللہ کی ضربیں لگائیں، مقصد ہے وہ دل کی دھڑکنیں ابھریں کسی طریقے سے. جب دل کی دھڑکنیں ابھریں پھر ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملائیں. کچھ عرصہ آپ اس طرح کریں گے، اس کے بعد پھر آپ سوئیں گے تو آپ کا دل اپنے اللہ کرتا رہے گا اللہ. پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ تم ناپاک ہو گئے، تم کو میں ذکر نہیں کروں میں ناپاک ہو گئی ہوں. وہ اندر جواب آئے گا تو ناپاک ہے میں ناپاک تو نہیں ہوں. اگر اللہ سے گرمی لگے تو دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں گرمی لگتی ہے پھر دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. بس یہ دو چیزیں پکڑ لیں. باقی نماز روزہ آپ کو آتے ہی ہے، وہ تو جتنا بھی کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے لیے کوئی بیت ویت ہے نہیں ہے، تمہارا مرشد ہے یا نہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں. مقصد یہ ہے تمہارے اندر اللہ آ جائے، بس مقصد اس چیز سے. تو یہ بھی کہتے ہیں بغیر یہ بیت کے فیض نہیں ہوتا، یہ بھی لوگ کہیں گے. تو ہم کو کسی نے اجازت دی ہے نا کہ بغیر فیض کے بھی ہم ان کو قبول کر لیں گے، بغیر بیت کے بھی ان کو قبول کر لیں گے. تو کسی نے اجازت دی ہوئی ہے تب ہم تم سب کو کہہ رہے ہیں کہ بغیر بیت کی اپنے اللہ لگ کرو. اور ہمیں 15-16 سال کا تجربہ ہے نا، کہتے ہیں بغیر بیت کے فیض بھی نہیں ہوتا، بغیر بیت کے پھنس بھی جاتا ہے. تو 15-16 سال میں ہم نے دیکھا نا کہ بغیر بیت کے فیض بھی ہو رہا تو پھنستا بھی کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. اگر اللہ علیہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا، ورنہ تمہارا کیا بگڑا، جیسے ہو ویسے تو رہو گے نا. جو 5-7 دن اللہ علیہ کری اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا نا. ٹھیک ہے اب آپ آگے سے بھی ذکر لیں پھر. آپ کھانے میں مستقبل باہر سے ذاتی تشریف لا رہے ہیں جو ذکر لینے والے